الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر دارالعرفان منارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دارالعرفان منارہ میں سالانہ اجتماع جاری ہے، جس کا بہت ہی اہم ترین سیشن اس وقت جاری ہے صحبت شیخ کے حوالے سے۔ حضرت صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں اس صحبت شیخ کے سیشن کو اپنے پروگرام کا حصہ بنانے کی اجازت دی۔ ناظرین محترم، یہ اجتماع سالانہ اجتماع 22 جون کو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد رمضان شریف میں اعتکاف کے حوالے سے ایک اجتماع ہوگا، اور یہاں پر اس دارالعرفان میں ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جو ہر ماہ کی پہلے ہفتے اور اتوار، مہینہ جب بھی شروع ہو تو اس میں جو پہلا ہفتہ اور اتوار آئے، اس اتوار کو اور اس ہفتے کو یہاں پر ایک اجتماع ہوتا ہے، اور اس میں خصوصی خطاب بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اس اجتماع میں شامل ہونا چاہیں یا کسی بھی اجتماع کے اندر شامل ہونا چاہیں تو بڑا آسان سا راستہ ہے۔ آپ لاہور سے یا کراچی سے اگر تشریف لاتے ہیں تو لاہور اور اسلام آباد سے کسی بھی طرف سے اگر آپ آتے ہیں تو کلر کہار بہت مشہور جگہ ہے، موٹر وے کے اوپر آپ کلر کہار تشریف لائیے۔ وہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے، خوشاب کی طرف جاتا ہے۔ خوشاب کی جانب جب آپ 25 کلومیٹر کا سفر طے کریں گے تو دارالعرفان منارہ کا بورڈ آپ کو نظر آئے گا، اور آپ یہاں پر تشریف لائیے۔ روحانیت کے حوالے سے یہاں پر شب و روز کام جاری ہے، اور آپ اس تربیت میں شامل ہو کر فیض حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر ہمیں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں SMS کر دیجئے، نمبر اسکرین پر موجود ہے 0333 4955 اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے almurshid313@hotmail.com۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات کا۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حضرت جی، عمر صدیق ہیں راولپنڈی سے، بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے ان کا بھی۔ یہ لکھتے ہیں جی کہ ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کریم دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ اب دنیا کی رسوائی تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی غلطی یا گناہ کا علم ہو جائے تو لوگ پورے علاقے میں پھیلا کر رسوا کرتے ہیں، لیکن آخرت میں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، پھر روز محشر کوئی کسی کو کیوں کر رسوا کرے گا؟ آخرت کی رسوائی سے کیا مراد ہے؟ یہ جسے آپ دنیا کی رسوائی کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس میں سارے امور رسوائی کے نہیں ہوتے، بعض امور نیکی کے ہوتے ہیں، اللہ کریم ان سے خوش ہوتا ہے، لیکن لوگ اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، کسی کی بہن یا بیٹی بیوہ ہو گئی جوانی میں، اس نے نکاح ثانی کر دیا، تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں تو اسے بھی نہیں رہنے دیتے، حالانکہ وہ مصنون ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اس نے نیکی کی لیکن اس پر بھی طعن و تشنیع ہو رہی ہے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، دنیا کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں ہے۔ صحیح۔ رسوائی سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بے قیمت ہو جائے اور اللہ کریم اس کی پرواہ نہ۔ اللہ اکبر۔ حقیقی رسوائی یہ ہے کہ مالک کائنات اس سے بیزار ہو جائے، اس سے پرواہ نہ کرے، اسے سزا میں جہنم میں پھینک دے۔ تو حقیقی رسوائی تو ہوگی آخرت کو، یعنی دنیا میں باتوں باتوں میں رسوائی، آخرت میں وہ بھگتنی پڑے گی، وہ حال ہوگا۔ دنیا میں قال ہے، لوگ کہتے ہیں یہ برا آدمی، صحیح صحیح، وہاں حال ہوگا کہ اس کا حال بہت برا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حقیقی رسوائی تو وہ ہے نا، اور اس رسوائی سے بچنا چاہیے، یہاں کی رسوائی کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ دنیا کی بات ہے، یہاں تو ایک معیار ہے، دنیا میں
ایک معیار ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس سے اللہ راضی ہے، اب جس کا دل ہے راضی رہے، جس کا دل ہے ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے، بالکل صحیح، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل صحیح۔ لوگ باتیں کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، ایسے ہی ہے، جب کسی پہ برا وقت آتا ہے تو سب اسے چھوڑ جاتے ہیں، جب پھر اچھا وقت آتا ہے سب اس کی اچھائیاں آپ بیان بھی شروع اپنے کرتے ہیں۔ ملک کی سیاست دیکھ لیں، سب کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، چور چور چور، اتنے ارب کھا گئے، اتنے کروڑ، کل الیکشن ہوگا لوگ ووٹ دیں گے، پھر وہی وزیر اور وزیر اعظم بنا ہوا ہوگا، جی ہاں ایسے ہی ہے۔ وہ ساری رسوائی بھول جائیں گے۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں رسوائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی، وہ ذلیل ہو جائے گا اور اسے پھینک دیا جائے گا۔ تو وہاں کی رسوائی حال ہوگی، یہاں کال کی بات ہے، لوگ زبانی کہہ لیتے ہیں، بگاڑتے تو کچھ نہیں، وہاں وہ وارد ہو جائے گا، حال ہو جائے گا۔ تو حقیقی رسوائی تو آخرت ہی کی ہے کہ وہ حال ہوگا، اسے بھگتنا پڑے گا، صحیح یہاں صرف باتیں سننا پڑتی۔ صحیح صحیح۔ بلال مصطفیٰ پشاور سے یہ لکھتے ہیں کہ جی آیت کریمہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ نوازوں گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کریں کہ وہ قبولیت کا درجہ پا جائے؟ الحمدللہ اس موضوع پر بہت لکھا گیا کہ شکر کیا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بے شمار بڑے پائے کے علماء نے اس پر بڑی لمبی بحثیں ملتی ہیں کہ شکر کیا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات پہ اکثریت متفق ہے کہ اس بات سے باخبر ہو جانا کہ میں اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں ہیں مجھ پر، یہ شکر ہے، لیکن میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ صحیح صحیح۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہر کام میں اس کی اطاعت کی جائے، سبحان اللہ، یہ اس کا سبحان اللہ، شکر ہے۔ بندہ کر ہی یہ سکتا ہے، صحیح، اس سے زیادہ بندہ نہ اس کی نعمتیں گن سکتا ہے۔ ایک ایک باڈی سیل میں، اب 10 کھرب باڈی سیل ہر وجود میں، ایک ایک باڈی سیل کو حیات دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، اللہ اس کا کام کرا رہا ہے، انہیں جوڑ کر ایک کتنی بڑی باڈی، پھر انہیں جوڑ کر کتنے مختلف اعضاء ہیومن باڈی میں بنائے، پھر ان کا کتنے ان کے الگ الگ کام اور فنکشن ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سب کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ بندے کے بس میں شکر یہ ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ کی اطاعت، جہاں اطاعت کرے گا اس نے شکر کیا، جہاں اطاعت بھول گیا، نافرمانی کی، اس نے ناشکری کی۔ صحیح صحیح۔ اچھا یہ کہنا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، جتنا اس نے مجھے نوازا ہے، اس نے مجھے بہت نوازا ہے، میں تو اس کا شکر ادا ہی نہیں کر یہ بھی سکتا، اکثر حضرات کی رائے میں یہ اکثر یہ ایک عام جملہ ہے جو ہر زبان زد عام ہے جس یہ کو بھی کہنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ صرف جملہ نہ رہے، اس کا احساس و ادراک ہو جائے، صحیح صحیح یہ محسوس کرے۔ صحیح، لیکن حقیقت میری رائے میں یہ ہے کہ اطاعت ہی شکر ہے اور عدم اطاعت ناشکری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں عمران جعفری گجرانوالہ سے، یہ لکھتے ہیں جی ہر شعبہ میں لوگ اپنے کمال کو پہنچتے ہیں، ایک ولی اللہ کا کمال کیا ہے؟ ولی اللہ کا کمال جو ہے فنا، اللہ کی ذات میں فنا ہونا ہے، اور یہ ہر آدمی کی اپنی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ فنا سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کی اپنی رائے کوئی نہ رہے، من جانب اللہ جو کچھ آئے اسے قبول کرتا چلا جائے۔ صحیح، جب اپنی رائے ختم ہو جائے، اتنا تعلق اللہ سے ہو جائے کہ اب تو ہم قدم قدم پہ ہماری اپنی بھی رائے ہوتی ہے نا کہ یا اللہ مجھے یہ لباس دے دے، یا اللہ مجھے یہ کام میرا کر دے، یا اللہ مجھے صحت دے دے۔ ولایت کا کمال یہ ہے کہ من جانب اللہ جو کچھ آئے وہی منظور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری کوئی رائے نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور سوال شامل کرتے ہیں جی ضیاء البدر اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں جی ہر سلسلہ تصوف کے لوگ ایک شجرہ ضرور پڑھتے ہیں جس میں اس سلسلہ کے مشائخ کے نام ہوتے ہیں، کیا یہ پڑھنا ضروری ہے؟ اور کیا صدیوں پہلے دنیا میں تشریف لانے والے شیخ سلسلہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے؟ شجرہ ایک سند ہوتا ہے، جیسے آپ حدیث شریف پڑھتے ہیں
تو پھر اس کی سند آپ پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے فلاں سے پہنچی، اس کو فلاں سے، اس کو فلاں سے، آپ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے۔ سبحان اللہ۔ جس حدیث کی سند نہ ہو اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا کہ آپ نے ایک جملہ تو کیا، اس کی سند کیا ہے، اس کے صحیح ہونے کا ثبوت کیا ہے۔ تو یہ شجرہ جو ہے یہ اسی طرح کی سند ہے کہ مجھے اللہ کی برکات فلاں سے پہنچی، اس کو فلاں سے، اس کو فلاں سے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شجرہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سند کو قائم رکھنا۔ شجرہ پڑھنا کوئی عبادات میں شامل نہیں ہے، صحیح، یہ صحیح۔ ایک سند ہے، ایک حیثیت ہے۔ پھر جہاں سے آپ کچھ لیتے ہیں تو یہ چونکہ قلبی کیفیات لیتے ہیں تو دل میں ان ہستیوں کی ایک عظمت، ایک احساس ہوگا تو برکات رہیں گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگر ان سے قلبی تعلق نہیں ہوگا تو یہ کیفیات قلبی ہیں، یہ تو نہیں آئیں گی نا۔ یہ لفظ جیم تو نہیں ہے استاد نے پڑھا دیا، ہم نے استاد کو ٹھوکر مار کر نکال بھی دیا تو اب لفظ جیم تو ہم سے نہیں چھین سکتے۔ صحیح، لیکن یہ تو کیفیات قلبی ہیں، کیفیات تو تعلق رہے گا تو رہیں گی۔ بالکل صحیح۔ بجلی آ رہی ہے لیکن آپ کی تار پیچھے کنیکٹ رہے گی تو آئے گی، جہاں سے تار ٹوٹ جائے گی تو آپ کا سارا سامان لگا رہے، بجلی نہیں آئے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیفیات اس طرح ہوتی ہیں کہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹ جائے گا آپ کا تو پھر آپ کے پاس نہیں۔ تو اس سلسلے کو یاد رکھنا اور ان کے لیے دعا کرنا اور ان کا دل میں ایک احترام رکھنا، احترام اور احساس تشکر ہونا، یہ تو ضروری ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے۔ ظاہر ہے، اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو پھر تو یہ ناممکن ہے کہ آپ سلسلہ کو بھول کے آپ یہ کوشش کریں، تو وہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور اس سے کٹ جائیں اور آپ کی جی ہاں، آپ بجلی چلتی رہی، یہ ممکن نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں۔ حضرت جی ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد بہت سارے سوالات ہیں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ دارالعرفان منارہ سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ حضرت جی عطیہ شفیق ملتان سے لکھتی ہیں کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کو، اور اب جو لوگ متقی نہیں ہیں انہیں یہ کیسے ہدایت دے گی؟ ابتدائی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ لفظ ہدا جو ہے عربی ایک بہت وسیع المعانی زبان ہے۔ عربی میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا 200 معنی ہے، اور ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے معنی ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ صحیح۔ مثلا مولا ایک لفظ ہے، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا مولا علی، اس سے مراد ہوتی ہے مولا سے مراد مالک ہے۔ صحیح۔ لیکن مولا سے مراد آزاد کردہ غلام بھی ہے۔ اچھا، فلاں مولا فلاں، وہ فلاں کا آزاد کردہ غلام۔ صحیح۔ اب ان میں تضاد ہے، لفظ مولا ایک ہے، معنی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یعنی مالک بھی اور غلام آزاد کردہ غلام بھی۔ لفظ مولا جب جملے میں استعمال ہوگا تو متعین ہوگا کہ کون سا معنی مراد ہے۔ صحیح، صحیح۔ لفظ ہدا کے معنی یہ ہے کہ رہنمائی، یعنی راہ دکھایا جائے، یہ راہ جا رہا ہے۔ صحیح۔ دوسرا معنی ہدا کا یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اور اسے راستہ چلاتے چلاتے منزل تک لے جایا جائے۔ صحیح۔ اب قرآن میں ہدی للناس بھی آتا ہے کہ رہنمائی تو ساری اولاد آدم کی کرتی،
سبحان اللہ. ہدی للمتقین آتا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک لے جاتی ہے، یعنی انہیں ہر کام کرنے کا انداز بتاتی ہے. اٹھنا ایسے ہے، سونا ایسے ہے، کمانا ایسے ہے، کھانا ہے. گویا ہاتھ پکڑا ہوا ہے شریعت نے اور ایک ایک کام بتا، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یوں قدم رکھنا ہے، یہاں اونچی جگہ ہے، یہ نیچی ہے. صحیح. تو یہاں ہدی للمتقین سے مراد ہے ہاتھ پکڑ کر چلانا. ظاہر ہے جو اس کا دامن تھامیں گے انہی کو پکڑ کر چلائے گا. بے شک. جو دامن نہیں تھامتے راستہ دیکھو، ہدی للناس بھی تو ہے. بالکل صحیح. ساری اولاد آدم کو راستہ دکھاتی ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے. وہ ایک چورستے پہ یا ایک کثیر الراہ مقام پہ کھڑے ہیں، بے شمار راستے نکل رہے ہیں، تو وہاں اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے، یہ باقی غلط ہے. جب اس سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو متقی ہے. پھر اس کا ہاتھ پکڑ، جب اس نے دامن تھام لیا تو متقی ہو گیا. متقی ہو گیا. پھر کتاب بھی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور اسے منزل تک لے جاتی. حضرت جی میاں نذیر ہیں گوجرا فیصل آباد سے. عبادت میں بجز رضائے خدا کے اور ثمرات کا طلب کرنا اخلاص کے خلاف ہے، لیکن اطمینان قلب میں مزید زیادتی کے لیے کشف یا مشاہدے یا چشم باطن کے زیادہ ہونے کی دعا کرنا اللہ رب العزت کے ہاں کیسا ہے؟ عبادت جو کی جاتی ہے، عبادت میں ایک ہی قید ہے، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق. صحیح. از خود ایجاد نہ کی جائے کہ اپنی طرف سے بنا کر میں یہ عبادت کر رہی ہے، جائز نہیں ہے. اللہ کی رضا کے سوا کسی اور کام کے لیے عبادت کرنا شرک ہے، خواہ وہ کشف ہو یا خواہ وہ کرامات ہو، یہ شرک ہے. وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ کو شراکت نہیں چاہیے. صحیح صحیح. شراکت قبول نہیں کرتی. ہاں کشف کرامات اس کا انعام ہے، وہ دے دے تو بہت اچھی بات. صحیح. مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد صرف اللہ کی رضا ہوگا. صحیح. عبادت کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت ہوگی، اور اس میں بھی بندہ لرزاں ترساں ہوگا کہ میں عبادت اپنی حیثیت کے مطابق کر رہا ہوں. اس کی شان وراء الورا ہے، وہاں میری عبادت پہنچتی ہے نہیں پہنچتی. سبحان اللہ. ایک کسان چند ککڑیاں لے کر چل پڑتا ہے، میں بادشاہ کو پیش کروں گا. اور کہاں بادشاہ کی عظمت، کہاں کسان، کہاں ککڑیاں، کہاں اس کی سلطنت اور بادشاہی. تو ہماری تو وہ ککڑیاں، تو بادشاہ بھی انسان ہے، کسان بھی انسان ہے، وہ رب العالمین ہے. اللہ اکبر. تو ہم اپنی طرف سے جتنی بھی بڑی عبادت کریں وہ اس مقام کو نہیں پہنچتی کہ اس کے لائق ہو. صحیح. کہ اس کا کرم ہے کہ وہ قبول فرمائے. اس پہ ہم شرط لگائیں کہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں، تو وہ منہ پہ دے مارتا ہے کہ تم جاؤ اور تمہاری شرطیں جائیں. یعنی کہ اس کی عبادت میں بھی مزید آگے اپنے کشف کے حوالے سے یا اس اعتبار سے درجات مانگنا یہ بھی مناسب ہے. وہ اس کی مرضی ہے جو عطا کرے. کشف وغیرہ یا یہ درجات از قسم ثمرات ہوتے ہیں. صحیح صحیح. آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں، آپ زمین کو کھاد دے سکتے ہیں، آپ زمین کو، یہ ساری عبادات ہیں. اب اس پہ فصل اگانا، اچھی کرنا، اس پہ پھل لگا، یہ اس کا کام ہے، اسے آپ مشروط نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل صحیح. حضرت جی کچھ ہمارے دوست ہیں جو اپنے سوالات آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے. السلام علیکم حضرت جی. حضرت جی میرا نام اطہر افتخار ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے اور میں ایک انجینئر ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم ذکر الہی کی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بھی تو ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ کلمہ طیبہ بھی ذکر ہے، تو آپ جو یہ ذکر اختیار کرتے ہیں یہ اتنا مختلف اور منفرد کیوں ہے؟ ایک فارسی کا جملہ ہے، سخن شناس نئی دل برا خطا اینجاست. محبوب سے کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے تو میں بات سمجھنے کی استعداد نہیں ہے، اصل قصور یہاں ہے، میرا قصور نہیں. بات میں مزے کی کرتا ہوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. بات یہ ہے بیٹے
کہ قرآن ذکر ہے الحمدللہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ جائیں، ہر کام جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ بھی ذکر ہے، اس میں اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے۔ یہ کام ایسے کیوں کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عملی ذکر ہے۔ بندہ ہر وقت عمل تو نہیں کرتا، بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، سو بھی جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا سارا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر لسانی ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ لوگ اس موضوع کو پڑھتے نہیں، سوال داغتے رہتے ہیں۔ جس بات کو آپ جانتے نہیں اس کے بارے سوال کیا کریں؟ یہ ذکر لسانی ہے، زبان سے ذکر کرنا۔ قرآن کا تقاضا جو ہے وہ ذکر کثیر ہے۔ کثیر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جتنے کام آپ کریں اس میں سب سے زیادہ جو کریں کام وہ ذکر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی رسول ہر حال میں علی کل احیانہ ہی، ہر حال میں ذکر کرتے تھے۔ جاگ رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، نیند مبارک میں ہیں، کہیں بات کر رہے ہیں، کوئی کام، لیکن ذکر جاری رہتا تھا۔ ان سے پوچھو وہ ذکر کون سا ہے جو نبی کریم ہر حال میں کرتے، علی کل احیانہ ہی، زندگی کے ہر حال میں کرتے تھے، وہ کون سا ہے؟ قرآن کریم جسے کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، سوئے ہوئے ہوں، ذکر کرتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ یہ سارے ذکر ہیں، لیکن قرآن کہتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا۔ نماز ختم ہو گئی، جاؤ اپنا کام کاج کرو، روزی تلاش کرو، لیکن ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ اس کا مطلب ہے نماز کے علاوہ بھی کوئی ذکر ہے۔ نماز تو ختم ہو، قضیت الصلاۃ، نماز مکمل ہو گئی، فانتشروا فی الارض، جاؤ اپنا کام کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی روزی، اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کرو، لیکن واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس موضوع پہ بے شمار لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، غالباً میرا خیال ہے کوئی 500 کے قریب کتابیں تو اس موضوع پہ ہماری دارالعرفان کی لائبریری میں بھی ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے ان چیزوں کا اس سبجیکٹ کو پڑھیں، سمجھیں۔ مطالبہ اللہ کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ کام جو زندگی میں کرو وہ ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ذکر کرتے تھے علی کل احیانہ۔ اللہ کے بندوں نے زندگی میں سب سے زیادہ کام دل کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں دل جب بنتا ہے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، باقی وجود مکمل ہے یا نہیں، دل جب مکمل ہوتا ہے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور لبے گور تک دھڑکتا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ کام وہ کرتا ہے۔ اس کی ہر دھڑکن کو جب اللہ سکھا دیا جاتا ہے تو ذکر کثیر ہو جاتا ہے۔ Assalamu alaikum Hazrat ji. وعلیکم السلام۔ My name is Noman. I am from England, and my question is, a lot of the ulama in the UK ask, where is the proof of lataifs in Quran and Hadith? Alhamdulillah. Your question is in English, but I'll answer in Urdu because most of the people understand Urdu. Everybody is not going to understand English, but brother will translate it for you in English if you need it. سوال پھر جواب اس کا پھر وہی ہے کہ سخن شناس نہیں دل برا خطا ایجاز۔ اصل علماء اس موضوع کو پڑھتے نہیں ہیں، اور دیکھیں قرآن کا حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ وہیں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ اب نماز کے حکم پر پابندی لگ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ ابھی ہم زور کا وقت آئے گا تو زور پڑھیں گے، اب زور پڑھیں تو نہیں ہو سکتی، وقت کی پابندی ہو گئی۔
نماز فرض ہوگی تو اس کے لیے وضو فرض ہو جائے گا، کپڑوں کا پاک ہونا فرض ہو جائے گا، پھر اس کی مخصوص رکعت ہوں گی، مخصوص طریقہ ہوگا، حرکات و سکنات یہ کرنی، یہ ساری قیدیں لگ گئیں کہ اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ حکم ہے روزہ رکھو، اب روزے کی آگے اوقات آگئے کہ طلوع فجر سے شروع ہوگا، غروب آفتاب پہ ختم ہوگا، اس میں آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا، ساری شرائط آ گئیں۔ مخصوص مہینہ ہے، رمضان کے علاوہ آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، فرض روزہ صرف رمضان میں ہو، بلکہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ قضا ہو جائے تو اس کی قضا پھر رمضان میں نہیں ہوتی، ہمیشہ غیر رمضان میں ہوتی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ قضا نہ ہو، کیونکہ پھر جب آپ رمضان تو جب آئے گا تو اس کے اپنے فرض ہوں گے، تو آپ غیر رمضان میں ہی قضا کریں گے تو اس سے بہتر ہے قضا نہ کیا جائے جہاں تک ممکن ہو۔ اسی طرح حج کی حدود و قیود ہیں، لیکن جب ذکر کی بات آتی ہے تو کوئی حد و قید نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کسی حال میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر پر یہ قید ہے کہ کوئی امر خلاف شریعت نہ کیا جائے۔ آپ ذکر کا کوئی ایسا طریقہ شروع کر لیں جو خلاف شریعت ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ شرعی حد کے اندر آپ کس طرح ذکر کرتے ہیں، سانس کے ذریعے ذکر کرتے ہیں، تصور کے لیے ذکر کرتے ہیں، لطائف پر ذکر کرتے ہیں، صرف قلب پر ذکر کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ ان کتب کا مطالعہ کریں، اس 5-10 منٹ کے وقفے میں تو یہ جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اور وہی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے تھے، تو کیا ذکر کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ذکر کی تلقین کرتے ان کے سینے مبارک پہ دست اقدس پھیرا، کیوں پھیرا، سینے میں کیا بات ہے؟ تو یہ تو چیزیں علماء مطالعہ کریں تو پتہ چلے گی نا بچے، اس مختصر سے وقفے میں تو اتنی ڈیٹیل تو نہیں آ سکتی، لیکن یہ ضروری ہے کہ ذکر کے مدارج ہیں۔ ذکر لسانی پہ بھی یہی پابندی ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو، آپ کرتے رہیں، اس میں نماز بھی آ جاتی ہے، تلاوت بھی آ جاتی ہے، کلمہ بھی، لیکن قرآن کا مطالبہ اس سے پھر آگے ہے۔ کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، جب آپ جہاد کر رہے ہیں، صف میں کھڑے ہیں، تو فرماتا ہے جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ہرگز پیچھے نہ ہٹو، واذکروا اللہ کثیرا۔ سبحان اللہ، سر اڑ رہے ہیں، آگ برس رہی ہے، گولے برس رہے ہیں، تو نہ نماز کا وقت ہے نہ وظیفہ، کہتے ہیں نہیں، ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ وہاں کون سا ذکر کثرت سے؟ آپ کیا جب جنگ ہو رہی ہے آپ بندوق پھینک کر نماز شروع کر دیں گے؟ آپ بندوق پھینک کر تسبیح اٹھا لیں گے؟ کوئی ذکر ایسا ہے جس کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی کثرت سے ذکر کرتے رہو، تو پھر علماء کو اس موضوع کو بھی تو پڑھنا چاہیے جس پر متقدمین سے لے کر آج تک لائبریریاں بھری پڑی ہیں، اسے پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے پروگرام کا وقت پھر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔